عوام الناس کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لینا بغیر اپنی عقل استعمال کیے. مثلاً اپنے وطن کے بارے میں، اپنے لیڈرز کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں باتیں اتنی بڑھا چڑھا کے کرنا کہ مثلاً ملک سے باہر رہنے والے لوگوں کے دل میں یہاں کے لوگوں کے خلاف ایسی نفرت ہو کہ لوگ اپنے ہی ملک کو واپس نہ لوٹیں، اپنے ہی ملک کو کوئی فیض نہ پہنچائیں، بلکہ اس سے تعلق رکھنا اور اس کے ذریعے پہچانا جانا بھی برا سمجھے، اس کو بھی ناپسند کرے. تو اگر آپ کو اپنی مٹی سے ہی نفرت ہو جائے، اپنے وطن سے ہی آپ کو کوئی الفت نہ رہے، تو آپ اس کے لیے کیا خدمت انجام دیں گے؟ آپ اس کے لیے کیا کام کریں گے؟ کیا قربانی کریں گے؟ جہاں آپ پیدا ہوئے، جس نے آپ کو پالا پوسا بڑھایا، آپ پر اس کے کئی احسانات ہیں. میرے خیال ہے سب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ ملک کیوں لیا گیا تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے، اور اگر کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں ان مقاصد کو نقصان پہنچا ہے تو اس میں ملک کا تو قصور نہیں، قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے اصلاح کی کوششیں کیوں نہیں کی. عموماً جو اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو کسی کے کردار پہ بات ہوتی ہے یا کمپیٹنس پہ، کیونکہ یہی بنیادیں ہوتی ہیں کسی انسان کی بنیادی طور پر. یعنی کسی بھی کام کرنے والے کی، خواہ وہ دین کا کام کر رہا ہو یا کوئی دنیا کا کام کر رہا ہو، یہ ضروری نہیں کہ دین کا کام کرنے والے ہی، دین کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سیاست کے میدان میں ہے یا کوئی کسی خاص فیلڈ میں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جیلس ہوتے ہیں ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی کسی دوسرے کی کمپیٹنسی یا کسی کا اعلیٰ اخلاق اور کردار، تو بجائے اس کے کہ وہ خود محنت کریں یا کام کریں، ان کی ساری کوششیں کس میں لگ جاتی ہیں کہ کوئی ایسی باتیں تلاش کریں اور ایسی باتیں لوگوں میں پھیلائی جائیں تاکہ اس شخص کے کردار کو یعنی کہ ملیسٹ کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کی کمپیٹنس کو مشکوک کر دیا جائے، جس سے وہ کیا ہوگا، وہ سارا کے سارا نیچے آ گرے گا اور سب کام رک جائے گا. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ کے فضل سے ہر طرح کا ٹیلنٹ اور ہر طرح کے محنت کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ہر شعبے میں یہی بیماری گھن کی طرح لگی ہوئی ہے. کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں، نہ ریلیجن کا، نہ پالیٹکس کا، نہ انڈسٹری کا، نہ بزنس کا، کہیں پر بھی آپ دیکھ لیجئے. اب آپ دیکھیں کہ ایک انڈسٹری جب تباہ ہوتی ہے تو ہماری ساکھ بھی تباہ ہوتی ہے. جس غیر ملک کے ساتھ ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں وہ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، وہ یہاں آ کر پھر انویسٹمنٹ نہیں کرتے، ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. یعنی بزنس کو آپ دیکھ لیں یا پھر آپ پالیٹکس کو دیکھ لیں کہ ایک شخص آتا ہے، اس کے خلاف سچے جھوٹے الزامات لگا کر اس کو ذلیل و خوار کر کے پیچھے پھینکتے ہیں، اور اس طرح ہمارا ملک کسی بھی شعبے میں آگے نہیں بڑھ پاتا. دین کا معاملہ ہو تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی آپ دو چیزوں کو نقصان دے دیں، ایک اس کی کمپیٹنس کو مشکوک کر دیں، اس کی ڈگری جعلی کر دیں یا انویلڈ قرار دے دیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر اخلاقی حملہ کریں کہ وہ اخلاقی اعتبار سے بہت خراب شخص ہے، تو پھر اس کی بات کوئی نہیں سنے گا، پھر اس کا ساتھ کوئی نہیں دے گا. اگر ان آیات کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے گھرانے کی طرف سے، ازواج مطہرات کی طرف سے نقصان پہنچانے کی یا بلیم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ نے حضرت زینب سے جب نکاح کیا، حالانکہ آپ نے خود نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے خود کیا. اس کے باوجود لوگوں کو باتیں بنانے کا جو موقع ملا، یہ تھی وہ خبریں جن کو والمرجفون فی المدینہ کہا گیا. یہ ہیں اصل وہ خبریں کہ جن کی وجہ سے مدینہ میں آئے دن ایک طوفان برپا ہو جاتا تھا. آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے بھی بالکل بے داغ تھی، ایک پاک دامن عفیف اور ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کے انسان تھے نبوت سے پہلے بھی، جس کی گواہی خود ان کے دشمن دیتے ہیں. جب انہوں نے دین کی بات کرنا شروع کی تو کہاں کہاں سے ان پہ حرف زنی کی گئی، شاعر اور مجنون اور کاہن اور نہ جانے کیا کچھ ساحر، یہ خطابات دیے کہ جب اس پہ بات نہیں بنی تو پھر آپ کی گھریلو زندگی کو ساتھ ملوث کر لیا گیا، ازواج مطہرات پہ باتیں شروع کر دی گئی. پھر اس سے آگے بڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگا اور جس سے مسلمانوں کے گھر واقعی ہل گئے، یہ تھے مرجفون فی المدینہ. اچھا اب آپ دیکھیے ان حالات میں جبکہ یہ عمل ہمارا قومی رویہ بن گیا ہے، ہمارا فرض کیا بنتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اصلاح کہاں سے ہوگی، مجھے اور آپ کو کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، اس بات کو
مد نظر رکھنے کی شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک فرد نہیں بدلتے اقوام نہیں بدلا کرتی۔ ایسی سب باتیں سن کر، خواہ وہ کسی کے بارے میں ہو، یہ نہیں کہ میرے یا آپ کے بارے میں، خواہ وہ کسی کے بارے میں بھی ہو، ہمیں ایک اصول بنانا ہے کہ ہمارا ری ایکشن ان سب باتوں کے خلاف کیا ہونا چاہیے۔